بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حالت احرام کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید، شکار نہ مارو، وانتم حرم، جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ احرام میں ہو، عمرہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہو تو حالت احرام میں شکار کرنا محرم کے لیے حرام ہے، شکار نہیں کر سکتا۔ جو حاجی ہے، حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے گیا ہے اور احرام باندھ لیا تو حالت احرام میں اس کے لیے شکار حرام، شکار نہیں کر سکتا وہ۔ تو یہ کون سا شکار حرام ہے؟ زمین والا، زمینی، کوئی وحشی جانور کو نہیں مار سکتا۔ اب یہ شکار جو مار رہا ہے، محرم مارنا چاہ رہا ہے، خواہ وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، اس کا کھانا جائز ہو تب بھی نہیں مار سکتا، اور کھانا نہیں جائز ہے، ناجائز ہے، تب بھی نہیں مار سکتا۔ سمجھے؟ اور مارنا تو بہت دور کی بات ہے، دوسرے شکاری کو بتا نہیں سکتا کہ شکار ادھر گیا یا ادھر جاؤ، تم کو شکار مل جائے گا، تم شکار آرام سے کر سکتے ہو۔ بتانا بھی حرام ہے، اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر اتفاقیہ طور سے کسی دوسرے نے شکار مارا ہے، شکار کیا ہے، اب وہ لاکھ گوشت بیچ رہا ہے یا گفٹ میں دے رہا ہے، اس کا اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے، نہ جس نے مارا ہے، نہ بتلایا تھا، نہ اشارہ کیا تھا، کچھ نہیں۔ جسے عام گوشت روزانہ ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے، ویسے اس کو گوشت مل گیا تو کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ اور، اگر اس نے مارا، آگے جو آیت قرآن کے اندر جو بیان آ رہا ہے، جو اس پر جرمانہ قرآن آیت کر رہا ہے، قرآن کی شریعت کی اصطلاح میں جزا جو کہہ رہا ہے، بدلہ دینا ہوگا، تو اگر اس نے مارا اور بدلہ دیا، جزا دیا، تو وہ تقسیم کرے گا، اس کو کھا بھی نہیں سکتا۔ جیسے صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ کھاتے نہیں، صدقہ کیا تو سب بانٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، لا تقتلوا الصید، تم لوگ شکار مت کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ جب تمہاری حالت احرام ہو تو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اور اگر کسی نے شکار کر ہی لیا تو پھر کیا تاوان دینا ہو گیا، کیا اس کی سزا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے کسی نے اگر جان بوجھ کر قصداً شکار مارا حالت احرام میں، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جو مویشی، جو جانور اس نے شکار میں مارا ہے، اس کے برابر جزا دینی ہوگی۔
यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, इस मिसलियत का फैसला करेंगे, हुक्म लगाएंगे तुम में से दो, ज़वा अदलिम मिनकुम, तुम में से दो आदिल मुसलमान, हदियम बालिगल काबा, और ये जो जज़ा होगी वो कुर्बानी काबा को पहुँचती हुई, और कफ़ारतुन ताम मसाकीन, तो फिर कफ़ारा देना होगा उसके बदले में। कफ़ारा क्या है? ताम मसाकीन, कुछ मिस्कीनों को खाना देना, और अदल ज़ालिका सयामा, या इसी के बराबर रोज़ा रखना, लियज़ूक़ वबाल अमरी, ताकि वो अपने काम का मज़ा चखे। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, जो कुछ हो चुका अल्लाह ने माफ़ कर दिया, जो हो गुज़रा, जो हो गया, जो गुज़र गया अल्लाह ने माफ़ किया। वमन आद फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, और जो दोबारा करेगा हुर्मत के बाद ऐसा फिर करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे इंतकाम लेगा, बदला लेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, अल्लाह तबारक व तआला अज़ीज़ है, गलबा वाला है, ज़ुन्तिक़ाम, इंतकाम लेने वाला है। शुरू से ऐ ईमान वालों, तुम लोग हालत एहराम में शिकार ना करो, और अगर तुम में से किसी ने जानबूझकर क़स्दन शिकार किया तो उसकी जज़ा क्या है, बदला क्या है? फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नाम, तो जितना बड़ा उसने जानवर शिकार में मारा है उसी के मिस्ल जज़ा देनी होगी। अब यहाँ पर समझिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फ़क़ीहुल उम्मा, फ़क़ीहुल मुज्तहिदीन, रईसुल मुज्तहिदीन, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक मुहरिम ने हालत ihराम है, भाई मुहरिम हालत ihराम में, मुहरिम ihराम बांधने वाला, हालत ihराम में जिसने अगर कोई जानवर को कत्ल किया यानी उसका शिकार किया तो उसकी जज़ा कैसे देनी होगी? कीमतन, कीमत में। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज़रत इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो उनके शागिर्द हैं, शागिर्द ख़ास हैं, और शागिर्द ख़ास इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। लेकिन इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इस मसले में अपने उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ़ कर गए। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हट गए, और इमाम शाफ़ी का जो कौल था इत्तेफ़ाक़ से वही कौल इमाम मुहम्मद का भी हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कीमत का एतबार होगा, कीमत का एतबार होगा। जितना बड़ा उसने जानवर कत्ल किया है, शिकार किया है मुहरिम ने, उसकी कीमत आंकी जाएगी। और ये कौन आंकेगा, कौन अंदाज़ा लगाएगा? शिकार मांगने वाला हालत ihराम में जो मुसलमान है वही? ना 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 ना, वो तो अपना फ़ायदा नहीं चाहेगा, वो तो अपना फ़ायदा नहीं चाहेगा। कुरान कहता है यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, तुम में से जो दो काबिल एतमाद भरोसामंद मुसलमान होंगे, जिनको तजर्बा होगा कि इतना बड़ा जानवर इसने कत्ल किया है, शिकार किया है, तो इतने बड़े जानवर की क्या मालियत होती है, कीमत कितनी होती है, उतनी कीमत का वो जानवर खरीदेगा। और वो जानवर मक्के में ज़ब होगा, ऐन काबा में भी नहीं। कुरान ने कहा है हदियम बालिगल काबा, ये कुर्बानी होगी, कुर्बानी पेश करेगा ये बालिगल काबा, काबा को पहुंचती हुई, काबे को पहुंचती हुई, काबे में नहीं, क्योंकि काबे में भी कुर्बानी नाजायज़ है। जिस कुर्बानी की बात कही जा रही है मुहरिम ने के सज़ा के तौर पर जो उसने किया है, तो अपने यहाँ आके भी नहीं कर सकता। ये नहीं होगा कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, कहीं और का है हाजी, और उसने वहाँ ये जुर्म किया हालत ihराम में, तो घर आके वो करे, कुर्बानी वहीं होगी, कुर्बानी वहीं होगी। ये है, ठीक है। अच्छा, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों अइम्मा कहते हैं कि कीमत का एतबार नहीं होगा, हाइट का, कदो कामत का। जितना बड़ा उसने जानवर जो शिकार किया है उतने ही बड़ा जानवर वो कुर्बानी में पेश करेगा। ये कहा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। हमारे इमाम ने क्या कहा? कीमत का एतबार होगा। अब देखिए, कुरान ने दो ऑप्शन और दिया है। ये सज़ा के तौर पर कुर्बानी कराई जा रही है उस मुहरिम से जिसने हालत ihराम में शिकार कर लिया। और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो घर भी लौट आया, चलो भाई घर लौट आया हाजी, उतना पैसा नहीं था कि वो उतनी ही कीमत का जानवर खरीदे और वहाँ ज़ब हो,
یا اتنا ہی بڑا امام شافعی کے قول میں، امام محمد کے قول میں اتنا ہی بڑا کہہ لیجئے، یا پھر امام اعظم کے قول میں اتنی ہی قیمت کا، بہرحال اس نے نہیں کیا وہاں پہ. تب قرآن کہتا ہے کفارتن طعام مساکین، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کفارے کے طور پر. کیوں ایسا اس نے کیا؟ حالت احرام میں یہ جرم کیوں کیا؟ تو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا. قرآن نے کہا او کفار، دوسرا آپشن، او کفارتن طعام مساکین، یا کفارہ پھر ہوگا، کیا ہوگا کفارہ؟ طعام مساکین، کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہی جزا ہوگی. اب قرآن نے کہہ دیا کچھ مسکینوں کو. بھائی کتنے مسکینوں کو؟ 2 4 6 10 20 کتنے مسکینوں کو؟ قرآن خاموش ہے. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث سمجھنا ہوگا، حدیث رسول، تفسیر میں جانا ہوگا. کچھ مسکینوں کو، اب دیکھیے کیا تفسیر ہوگی. او کفارۃ طعام مساکین کی کیا تفسیر ہوگی؟ جتنا بڑا جانور اس نے قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، ہمارے امام نے کہا تھا قیمت آنکی جائے گی، امام شافعی نے کہا کہ ہائٹ دیکھا جائے گا کتنا بڑا، ٹھیک ہے. تو ہمارے اب بات کروں گا اپنے امام کی. جو قیمت اس کی بنے گی اتنی ہی قیمت کو وہ صدقہ فطر میں بانٹ دے گا، صدقہ فطر میں بانٹ دے گا. بات مالیت کی ہو رہی ہے، چلیے مالیت پر آئیے. ایک صدقہ فطر کی قیمت تقریباً 50 روپیہ، ٹھیک ہے. تو اب اس کی مالیت 5000 تھی، 2000 تھی، جتنی بھی تھی، اتنے مال کو، اتنے روپیے کو وہ 50 کر کے بانٹے. دیکھے ذرا، غور کرے، محنت بھی کرے گا نا، خالی جرم میں کرے گا تو جتنا حصہ بنے گا سب کو الگ الگ مسکین میں، فقیر میں بانٹ دے گا. اب دیکھیے او کفارۃ طعام مساکین، دوسرا آپشن ہو گیا تھا. تیسری صورت، چلو کوئی جو ہے کفارہ طعام کھانے میں بھی نہیں دے سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ او عدل ذالک صیاما، یا پھر اسی کے برابر روزہ رکھے گا. کفارہ جو بات، دوسری جو صورت تھی کفارہ دے گا کھانے میں، اور میں نے سمجھا بھی دیا تو اس کے لیے حدود حرم شرط نہیں ہے، صرف قربانی والے مسئلے میں حدود حرم شرط ہے، مکہ شرط ہے، گھر پہ آگے قربانی نہیں ہو سکتی. اب اگر وہ کھانے کے طور پر کفارہ ادا کر رہا ہے، مسکینوں میں بانٹ رہا ہے، وہ مالیت کا اعتبار کر کے کتنے مسکین کو بنا، وہ گھر میں بھی آگے کر سکتا ہے، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے. اور جو تیسری صورت ہے یہاں سے ہے اور عدل ذالک صیاما، یا اتنے ہی وہ روزے رکھے گا تو روزے رکھے گا وہ بھی گھر میں آ کے رکھ سکتا ہے، وہیں رکھنے کی شرط نہیں ہے. اب سنیے، 50 کر کے اس نے پوری قیمت ڈیوائیڈ کر دی، بانٹ دی. اب وہ اصل قیمت 2000 رہی، 3000 رہی، 2500 جتنی بھی رہی، ٹھیک ہے. تو 50 کر کے جتنے مسکین آئے، 25 30 40 جتنے مسکین، اب وہ نہیں دے سکتا تو پھر اتنا ہی روزہ رکھے، اتنا ہی وہ روزہ رکھے. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا. یہ ہے جزا قرآن کی اصطلاح میں. وہ حاجی، وہ معتمر، وہ حج عمرہ کرنے والا جو حالت احرام میں ہو اور اس نے کوئی جانور شکار کر لیا تو اس کی یہ سزا ہے، ٹھیک ہے. آگے قرآن کہتا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. یہ 3 جو آپشن دیے جا رہے ہیں، 3 صورت، یا یہ کرو یا یہ قیمت آنکی جائے گی اور اتنے ہی بڑا جو ہے جانور خریدو اور ہدیے پیش کرو. نہیں کر سکتے تو پھر اتنے ہی مالیت میں صدقہ فطر بانٹو. یہ نہیں کر سکتے تو صدقہ فطر دیکھو کتنے حصے میں بڑھتا تھا تمہارا، اتنا ہی روزہ رکھو. تو ہو گیا نا. تو کیوں؟ یہ ایک سزا ہے تاکہ کوئی حاجی، کوئی معتمر حالت احرام میں یہ نہ کر سکے، روکا جا رہا. اللہ قرآن فرما رہا، اللہ پاک فرماتا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے، سزا چکھے. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ، جو کچھ ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا. یہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو جس سے ہو گیا وہ معاف ہے، اللہ معاف کرے گا، مگر اب کوئی نہیں کر سکتا. وَمَنْ عَادَ، اب اگر کوئی کرے گا کب؟ قرآن کا حکم نازل ہو گیا، قرآن میں اس کے متعلق احکام آ گئے. اب اگر کوئی اعادہ کرے گا، دوبارہ یہی کام کرے گا حالت احرام میں، اگر کوئی جانور شکار کرے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، سزا دے گا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ تعالیٰ
غلبہ والا ہے، عزیز ہے، غلبہ والا ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔